جی، ابو جہیم بن حارث انصاری رضی اللہ عنہ، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا تھا، اس سے پہلے آپ نے تیمم فرمایا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے دوران انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی مشرف و اسلام ہوئے، اور ان کا نام عامر یا عبید تھا۔ ابو جہیم ان کی کنیت تھی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قمیض تحفے میں دی جس میں پھول بوٹے بنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قمیض کو پہنا، زیبتن فرمایا اور نماز پڑھائی، جس میں دوران نماز آپ کا دھیان ان پھول بوٹوں میں الجھ گیا۔ آپ نے نماز کے بعد وہ قمیض واپس کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں دو باتوں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ کہ نماز میں دھیان نہیں بٹنا چاہیے، اسی لیے بعض علماء اکرام جائے نماز بھی سادہ لینے کو پسند فرماتے ہیں اور اس کا فتویٰ دیتے ہیں کہ جائے نماز بالکل سادہ ایک ہی رنگ کا ہونا چاہیے، اس پہ کوئی پھول بوٹے نہیں ہونے چاہیے، ورنہ انسان کا دھیان بٹا رہتا ہے، اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے۔ آپ کبھی صاف جائے نماز پہ یا صاف کپڑا بچھا کے اس کے اوپر نماز پڑھ کے دیکھیں، اور پھر جس پہ پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں اس جائے نماز یا اس کپڑے کے اوپر نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ کے دھیان میں، آپ کے خشوع و خضوع میں فرق آئے گا۔ تو اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اگر آپ کو کوئی تحفہ دے اور آپ کو وہ پسند نہیں ہو تو آپ اسے آرام سے واپس کر سکتے ہیں، اہانت کے ساتھ نہیں، یعنی اس کی توہین نہ کریں تحفہ دینے والے کی یا تحفے کی، بلکہ آپ اسے اپنا عذر بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ فٹ نہیں آ رہا، مجھے یہ پورا، جیسے فرض کیا آپ کے لیے آپ کے شوہر یا آپ کے بھائی وغیرہ کوئی جوتا لا کے دیں، آپ کہیں مجھے پورا ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ آرام سے آپ واپس کر رہے ہیں نا، عذر بھی ہے آپ کے پاس، لیکن ایک چیز آپ کے لیے بالکل آرام دہ صحیح بھی ہے، صرف اس وجہ سے آپ واپس کر رہے ہیں کہ وہ کم قیمت ہے، تو یہ تحفہ دینے والے کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے واپس نہ کریں۔ آپ کے پاس واقعی معقول عذر ہے نا کوئی، تو آپ واپس کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے لیے کوئی سوٹ لا کے آپ کو تحفے میں دیا اور واقعی وہ آپ کو پورا نہیں ہے، یعنی آپ تھوڑے موٹے ہو گئے ہیں اور وہ پورا نہیں آ رہا، تو آپ واپس کر سکتے ہیں کہ مجھے نہیں آ رہا، آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ تو عذر ہو تو آپ واپس کر سکتے ہیں، لیکن بلا عذر کوئی بھی چیز واپس نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ تحفہ واپس کیا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو ابو جہم جو ہیں ان کو صدقہ جمع کرنے پہ، یعنی جس کو کہتے ہیں مال زکوٰۃ پہ مقرر کیا عامل، تو ان کا جھگڑا ہو گیا کسی شخص سے زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقے کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کو مار دیا، پیٹ دیا، تو اس کو کافی چوٹیں آئی، تو ان کا قبیلہ آ گیا نبی پاک کے پاس کہ ہمیں قصاص دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اتنی دیت یعنی رقم دینے پہ تیار ہوں، تو تم لوگ راضی ہو جو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پھر اور رقم بڑھا دی، انہوں نے کہا نہیں۔ تیسری بار جب آپ نے بڑھایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں اس کا اعلان کر دوں؟ تو جب اگلا دن ہوا، آپ نے ان سب کو، سارے خاندان، ان کے قبیلے کو جمع کیا اور کہا کہ میں اتنی رقم پہ ان کو راضی کر چکا ہوں، تو میں یہ دینے کے بدلے اس جھگڑے کو اب ختم کر دیا جائے۔ تو وہ قبیلے والے کہنے لگے نہیں یہ تو کم رقم ہے، ہمیں اور زیادہ چاہیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ بڑھا دی، پھر بڑھائی، تب جا کے وہ راضی ہوئے، یعنی 3 4 5 مرتبہ آپ نے رقم کو بڑھایا تب وہ راضی ہوئے۔ آپ نے ابو جہم کی طرف سے یہ جرمانہ خود ادا کیا ان کے جھگڑے کو نمٹانے کے لیے۔ تو اور یہ بھی آتا ہے ان کے بارے میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہم نے پڑھا تھا نا، کیسے مظلومانہ شہادت ہوئی تھی اور پھر ان کا جنازہ بھی کوئی نہیں اٹھا رہا تھا، ٹھیک ہے، ان کی تدفین کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا کوئی شخص، کیونکہ ہر طرف باغیوں کا ہی قبضہ ہوا تھا مدینہ پہ اور وہ کسی کو آنے نہیں دے رہے تھے۔ چند نوجوانوں نے رات کے اندھیرے میں اپنی جان پر کھیل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تدفین کا عمل جو ہے وہ پورا کیا تھا، ان کو دفن کیا تھا۔ ان میں ابو جہم بھی تھے، یعنی وہ بھی ان میں شامل تھے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے ایک لمبی عمر پائی ہے۔ یہ وہ صحابی ان کے بارے میں آتے ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر بھی دیکھی ہے جو مشرکین مکہ نے کی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر اسود کو نصب کیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ تعمیر بھی دیکھی ہے جو عبداللہ بن زبیر نے کی تھی، جانتے ہیں اس کو آپ؟ انہوں نے نبی پاک کی خواہش کے مطابق اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا خانہ کعبہ کو۔ اور پھر انہوں نے وہ تعمیر بھی دیکھی ہے جو دوبارہ سے
جی حجاج بن یوسف کے دور میں جب دوبارہ سے خانہ کعبہ کو پہلی طرز پہ تعمیر کیا گیا تب بھی انہوں نے وہ دیکھی ہے، اور یوں ان کے بارے میں آتا ہے عبد الملک کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی۔ بعض روایت کے مطابق امیر معاویہ کے دور میں بھی ان کی وفات کا ذکر ملتا ہے، لیکن زیادہ مستند یہی ہے کہ عبد الملک بن مروان جو تھا اس کے دور میں ان کی وفات ہوئی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔